أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی یہ 79 نمبر صورت ہے، سورۃ النازعات. سورۃ النازعات مکی صورت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کو مکی صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ بات مستقل ہمارے سامنے ہر صورت کے شروع میں آ رہی ہے کہ بعض صورتوں کے شروع میں مکیہ لکھا ہے، بعض کے شروع میں مدنیہ لکھا ہے. تو مکیہ سے کیا مراد ہے اور مدنیہ سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ہر صورت کے شروع میں کی جاتی ہے. مکیہ سے مراد یہ نہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کو مکیہ کہا جاتا ہے. جو سفر ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنیہ کہا جاتا ہے. سورت کا نام ہے النازعات. 2 رکوع ہیں اور 46 آیات ہیں. ان 46 آیات میں سے ابتدائی 14 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. تو آج کے درس میں انشاءاللہ ابتدائی 14 آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. سورت شروع ہوتی ہے تو سورت کے نام پر بھی گفتگو ہوتی ہے کہ جو سورت کا نام ہے یہ کس مناسبت سے ہے. تو سورت میں کسی خاص واقعے کا تذکرہ، کسی خاص شخصیت کا ذکر، کسی خاص قوم کا ذکر، اس مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے. اس سورت کا نام ہے نازعات، کیونکہ بالکل پہلی آیت میں شروع میں اللہ پاک نے کچھ قسمیں کھا کر ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے. پہلی قسم ہے والنازعات غرقا. والنازعات یہاں لکھا ہے قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں. نازعات یہ جمع کا صیغہ ہے، نازعاتن کی جمع ہے. نزع، نون، زا اور عین اس کے معنی آتے ہیں کھینچنا. کھینچنا، کسی چیز کو زور سے کھینچنا، یہ نزع. جیسے پانی کنووں سے نکالنے کے لیے ڈول کو کنویں کے اندر پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد اس ڈول کو کھینچا جاتا ہے رسی کے ذریعے سے، اس کو نزع الدلو، ڈول کو کھینچنا. تو یہاں چونکہ اللہ رب العالمین موت اور اس کے بعد قیامت اور قیامت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان فرما رہے ہیں، اس لیے پہلی چیز ارشاد فرمائی قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں. اب وہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، روح کو نکالنے والے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تو ان کے بڑے مقرر فرشتے ہیں، سردار ہیں. ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو انسانوں کی روح نکالتی ہے. اب وہ فرشتے بدکار اور کافر لوگوں کی روح نکالتے ہیں بہت تکلیف دینے والے انداز.
یعنی روح نکالنے کے عمل سے ہی کافروں، مشرکوں اور بدکاروں کی ایک طرح سے سزا شروع ہو جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی روح بڑی راحت سے نکالتے ہیں، جس کو آگے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے کہ متقی، پرہیزگار اور نیک لوگ جو آخرت کی تیاری میں لگے رہے، موت سے ہی ان کے لیے اعزاز و اکرام شروع ہو جاتا ہے، تو ان کی روح بڑے اکرام سے، بڑی نرمی سے، بڑی راحت سے نکالی جائیں۔ تو پہلی دونوں آیتوں میں انہی فرشتوں کی قسمیں ان کی کیفیات کے اعتبار سے ہیں کہ کافروں کی روح نکالنے والا بہت شدت سے، اور ایمان والوں کی روح نکالنے والا بڑی نرمی سے۔ کیسی شدت سے؟ جیسے کہ آگے ہے غرقا، غوطہ لگا کر، ڈوب کر اندر سے کوئی آدمی کھینچ کے کوئی چیز نکالتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ جیسے ہی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بہت ہی توجہ سے اس بات کو سنیے، نازعات کا مفہوم بڑی اچھی طرح واضح ہوگا کہ انسان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو بالکل جب روح کے نکلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انما التوبۃ ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے کہ توبہ قبول ہوتی جب تک کہ روح نکالنے کی صورت قائم نہ ہو، اس وقت تک۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین عالم بالا کا منظر کھول دیتے ہیں، یعنی اب وہ اس دنیا کے منظر کو چھوڑ کر آسمانوں کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے جب روح نکلتی ہے بہت سے لوگوں کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھ جاتی ہیں، گویا وہ فرشتوں کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، اور کافر اور بدکار شخص ان فرشتوں کی شدت کو وہ کتنے قریب اور بری صورت میں آ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے درخواست کی، حضرت شیخ نے یہ واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، کہ درخواست کی کہ آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس صورت سے آپ بدکار لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو جواب میں حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے کہا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جب اصرار کیا تو کہا اچھا اپنا چہرہ پھیر لیجیے، کہ اب دیکھیے، کیونکہ اللہ پاک نے فرشتوں کو اس بات کی استطاعت، طاقت دے رکھی ہے کہ مختلف شکلیں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لاتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس، جب انسانی شکل میں آتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آتے تھے، بہت خوبصورت صحابی تھے دحیہ کلبی۔ تو فرشتے صورت بدل سکتے ہیں، یہ اللہ نے اختیار دیا ہے ان کو۔ تو منہ پھیر کے جب دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کا سیاہ رنگ ہے، آنکھیں بہت خوف زدہ ہیں، اور آنکھ کے شعلے اس کے پاس سے نکل رہے ہیں، بدبو شدید اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، خالی ان کی صورت کو دیکھ کر۔ یہ بدکار لوگوں کی روح نکالنے کے وقت صورت ہوتی ہے۔ ہوش آیا تو کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب نیک کسی شخص کی متقی پرہیزگار کی روح نکالتے ہیں تو کیا صورت ہوتی؟ کہا اچھا منہ اس طرف کیجیے۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ دیکھا خوبصورت آدمی، سفید لباس، خوشبو مہک رہی ہے، بہت خوش منظر، تو اس پہ کہا کہ اگر بدکار شخص کے لیے اور کوئی عذاب نہ ہو، زندگی بھر کے گناہوں کا کوئی عذاب نہ دیا جائے، قبر میں، میدان محشر میں، جہنم میں، تو یہی عذاب کافی ہے کہ ملک الموت اس شدید صورت میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کے لیے اگر کوئی انعامات اور اکرام موت کے وقت قبر میں، میدان محشر میں اور جنت میں نہ ہو تو یہ صورت ہی کافی ہے۔ اللہ، تو اس وقت نازعات، یہ پہلی آیت بدکار لوگوں کی روح کو نکالنے والے فرشتے، ناشطات دوسری آیت نیک لوگوں کی روح۔ تو جب وہ بدکار اور کافر و مشرک شخص جب دیکھتا ہے ملک الموت کی شکل کو تو اس کی روح جسم کے اندر رکتی ہے، باہر نکلنا نہیں چاہتی،
وہ دیکھ کے جیسے آدمی کسی کو خوف زدہ منظر دیکھے تو اپنے آپ کو پیچھے کی طرف ہٹاتا ہے، تو وہ روح اپنے آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، لیکن چونکہ روح نکالنی ہے تو ملک الموت غرقہ اندر سے گھس کے اس کی روح کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اس منظر کو بیان فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے، یہ حضرت نے ترجمہ سختی سے کیا ہے، ورنہ غرقہ کا اصل لفظی ترجمہ، ورنہ حقیقت میں مفہوم یہ بنتا ہے غرقہ اندر سے غوطہ مار کے اندر سے کسی چیز کو کھینچ کے نکالنا۔ اب وہ رکتی ہے، یہ کھینچتے ہیں۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا زکریا صاحب نے احادیث کی روشنی میں پورا منظر لکھا ہے کہ روح کس طرح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں یہاں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ بدکار اور کافر لوگوں کی روح کو یہاں سے نکالتے ہیں، ٹخنوں میں روک دیتے ہیں۔ اب وہ تکلیف، روح نکلتی ہے، تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ آپ یوں سمجھیے کہ جسم کا کوئی چھوٹا سا حصہ، آپ کو کانٹا چبھتا ہے، جب کانٹا یا سوئی چبھتی ہے تو اس جگہ پر روح پر اثر پڑتا ہے، روح کو تکلیف، گویا کہ اس جگہ کی روح نکلتی ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجیے کنارہ، بالکل معمولی سا کنارہ انگلی کا، اس کو آپ کاٹ دیں کسی چیز سے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ اس جگہ کی روح نکلی۔ جب پورے جسم سے روح نکالی جائے گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ایمان، اعمال صالحہ، یہ دن رات کے نیک اعمال اور گناہوں سے بچنے کی محنت اور مجاہدہ ایسے نہیں ہے بھائی، یہ ایک بڑے سخت مراحل کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ راضی ہوں گے، یہ سارے مراحل آسان ہوں گے۔ اگلی آیت خود بتائے گی۔ تو اس ٹخنوں کے اندر روح روک لیتے ہیں، پھر یہاں سے کھینچ کے نکالتے ہیں، گھٹنوں میں روک لیتے ہیں، پھر یہاں سے کھینچ کے نکالتے ہیں رانوں میں، سینے میں، روح یہاں سے نکلتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، سب سے پہلے آدمی کے پاؤں یوں پھیل جاتے ہیں کہ یہاں سے روح نکل گئی، اور سب سے آخر میں آنکھوں سے یہاں سے روح نکالی جاتی ہے۔ تو نازعات، کھینچ کی روح نکالنے والے۔ عرض کر رہا تھا کہ سورت کا نام نازعات کیوں ہے، سورت کا نام ہی نازعات، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ اس سورت میں کیا مضامین بیان کیے گئے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی، نازعات جمع ہے نازعات، ان کی کھینچ کے روح نکالنے والے۔ تو اس طرح وہ روح نکالتے ہیں، اور روح نکال کے پھر اللہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، سجین میں رکھ دی جاتی ہے، وہ بات انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گی۔ تو والنازعات غرقا، سورت کا نام نازعات، ان فرشتوں کے اوپر جس کی قسم اللہ پاک نے پہلی آیت میں کھائی ہے، اور فرشتوں کی وہ قسم جو بدکار اور کافروں کی روح نکالتے ہیں۔ ایمان والا پوری زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت کی، دن رات صبح و شام ایک فکر تھی کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، مجھے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اکیلے جاؤں گا، موت، قبر، حشر، آخرت، یہ سارے مراحل ہیں، اور ان میں کامیابی کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں، وہاں کا توشہ یہی ہے۔ اب دن رات اس کی محنت تھی، جنت اور دوزخ کے تذکرے اس کے سامنے تھے، تو جہنم سے مسلسل پناہ مانگنا اور جنت کی طلب کرنا یہ ایمان والے کے ایمان کا جزو ہے۔ اب جب روح نکالنے کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کے سامنے جنت کے منظر کو کر دیتے ہیں۔ وہ جنت کی راحتوں، نعمتوں، باغات، خوشبوئیں، ہوائیں، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑی جماعت فرشتوں کی آتی ہے، سب کے ہاتھ میں خوبصورت خوشبودار پھول کا گلدستہ ہوتا ہے۔ یہ کس کی روح نکالنے آ رہے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے کی، اللہ کا ولی، متقی، پرہیزگار، نیک اعمال کرنے والا، گناہوں سے بچنے والا، اور گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کر لیں، گناہ معاف کر دیں گے اللہ پاک۔ تو اب جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کی تھوڑی کے پاس ایک خوب خوشبودار رومال، ریشمی رومال لگتے ہیں، اور اتنی نرمی سے روح نکالتے ہیں جس کو اس آیت میں والناشطات نشطا میں بیان کیا۔ ناشطات یہ بھی جمع ہے، کھولنے والے۔ کیا کھولنے والے؟ گرہ کو، گرہ کھولنے والے۔ کس چیز کی گرہ کھولنے والی؟ سمجھیے،
آج بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو اصل یہاں پہ گرہ کھولنے کے معنی ہیں، یہ چمڑے کے مشکیزے ہوتے تھے جس میں پانی بھرا ہوتا تھا، مشکیزہ فل ہے پانی سے، اس کے اوپر گرہ لگی ہوئی ہے، آپ جیسے ہی ہلکی سی گرہ کھولیں گے پانی یوں نرمی سے نکل جائے گا، پانی یوں تیزی سے نکل جائے گا۔ آج کل مزید سمجھانے کے لیے عرض کروں، یہ غبارے ہم پھلاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی دھاگا باندھتے ہیں، وہ دھاگا نکال دیں تو ایک لمحے میں نرمی سے بغیر کسی مشقت کے ہوا نکل جاتی، نرمی سے نکل جانا۔ تو چونکہ یہ ایمان والا جب نعمتوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے تو اس کی روح بے چین ہوتی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کی پاس سے آنے والے فرشتے اس کی تھوڑی کے نیچے خوشبودار ریشمی رومال لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے نیک روح چل اپنے رب کی طرف۔ تو اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روح نکالنے آتے ہیں تو نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں، نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں۔ اس کو مزید سمجھانے کے لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، کوئی مشقت نہیں، بڑی سہولت سے، بڑی نرمی سے، اس طرح روح جو ہے وہ نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ قسمیں کھائیں فرشتوں کی، کیونکہ میں نے عرض کیا ان 14 آیات میں جو مضمون بیان کیا گیا، سب سے پہلا مضمون روح کے قبض ہونے کا، کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی قیامت جو آئے گی جس سے سورج ختم ہوگا، چاند ستارے سیارے، یہ تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن میرے محترم دوستوں ہم میں سے ہر انسان کی قیامت جیسے ہی ہمیں موت آئے گی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے حق میں تو یہ سورج ختم ہو گیا، یہ چاند ختم ہو گیا، یہ دنیا ہمارے لیے ختم، کیونکہ ہم دنیا سے چلے گئے۔ تو جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے پہلی آیات میں اس قیامت صغریٰ جو ہر فرد کے ساتھ ہے اس کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد یوم ترجف الراجفہ، قیامت کبریٰ، وہ بڑی قیامت جو اس پورے کائنات کو ختم کر دے گی، اس کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تتبعوها الرادفہ، تتبعوها الرادفہ، یہ دوبارہ جو سور پھونکا جائے گا، رادفہ دوسری مرتبہ، جس سے اللہ رب العالمین انسان و جنات اور بعض مخلوقات کو دوبارہ زندہ کریں گے، اور قلوب یومئذ واجفہ سے لے کے فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ تک اللہ رب العالمین نے میدان محشر کے منظر کو بیان فرمایا۔ آپ اس پہ غور فرمائیے کہ اکثر مکی صورتوں میں جو مضمون ہے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی وحدانیت، رسالت، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، معاد، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، قیامت اس کے حالات۔ کیوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وہ آیات نازل ہوئیں جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا قادر ہونا، اس کی کائنات کا خالق و مالک ہونا بیان کیا گیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، اور سب سے زیادہ جس انداز کو بیان کیا گیا موت اس کے بعد کے حالات۔ کیونکہ آج دنیا میں جتنی غفلت پھیلی ہوئی ہے، جتنا فتنہ و فساد ہے، جتنا خون خرابہ ہے، جتنے جھگڑے اور تنازعات ہیں، میرے محترم دوستو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ موت کو بھلا دینا ہے، آخرت سے غفلت ہے۔ اگر یہ اچھا مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی مرنا ہے، لیکن بس کہتے ہیں، اس کا یقین نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ یہ سورہ، یہ پارہ اما پارہ اختتام کی طرف ہے، یہ سورت، اس کے بعد سورۃ النبا، یہ سپارہ مکمل ہو جائے گا، 30واں سپارہ، اور تقریباً احباب جو اس وقت آپ حضرات میرے سامنے ہیں، مستورات بھی یہ اہتمام سے اس درس میں شریک ہو رہے ہیں۔ آپ نے مضامین دیکھے کس انداز سے اللہ پاک قیامت کو ہر انسان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انجام اور نتیجے کو اس
تیز دھوپ ہو رہی ہے، اس تیز دھوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی سبزی بیچ رہا ہے، بیچارہ رات کو 3-4 بجے اٹھا، سبزی منڈی گیا، سبزی لے کے آیا، اس نے ریڑھی پہ سبزی لگائی اور دھوپ میں دن بھر اس کو بیچتا ہے، چند گھنٹے آرام کرتا ہے۔ اس سے کہا جائے بھئی تم اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ تو بالکل سیدھا سادہ سا آسان سا جواب دے گا کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، میری ضروریات کہاں سے پوری؟ بالکل سمجھ میں آنے والی بات۔ آج انسان بڑے بڑے مشقت قربانی والے کاموں کو انجام دے رہا ہے، اپنی چاہت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، قربانی دے رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، ناگواریاں برداشت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے انجام ہے، نتیجہ ہے۔ اگر نہیں محنت کروں گا تو نتیجہ یہ ہوگا فقر و فاقہ، پریشانی، مصیبت، تکلیف۔ یہاں تک کہ میرے محترم دوستوں، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک قاتل، ایک ظالم، وہ بھی ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے دنیا کے اندر آسودہ زندگی گزاروں، یہ چیز مجھے مل جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس چند روزہ زندگی سے آگے بڑھ کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ رہے ہیں، وہاں کی راحتوں کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھو آج محنت کر لو 30 40 50 60 سال، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں۔ وہاں کی تکلیفوں مشکلات کو بھی سامنے رکھنے کہ آج مزے کر لو، اگر تم نے آج مزے کیے، آج نافرمانی والی زندگی، کفر و شرک والی، فسق و فجور والی زندگی گزاری تو یہ بدترین نتائج ہوں گے، بدترین انجام تمہارا۔ تو اس لیے یہ انداز ہے قرآن کریم کا اسلوب۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ عقیدہ اگر دل میں اتر جائے، علم میں تو ہے، جانتے تو ہیں ہم، دل میں نہیں اترا ہوا، یقین کے درجے میں نہیں، یقین کے درجے میں آ جائے تو زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ موت اور موت کے بعد کا عقیدہ یہ زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ کیسے جناب؟ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ کہتے تھے بھئی جنت و دوزخ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کس کا قول ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کہ جنت سامنے لا کے رکھی جائے، جہنم رکھی جائے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اتنا یقین تھا جنت و جہنم، اس لیے راتوں کو اٹھنا آسان تھا، دن کو قربانیاں دینا آسان تھا، اپنی جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا آسان تھا، حرام سے بچنا آسان تھا۔ شراب گھٹیوں میں پڑی ہوئی تھی، ایک حکم، ایک اعلان ہوا، الا ان الخمر قد حرمت، یہ اعلان ہوا، سن لو شراب حرام کر دی گئی۔ جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اس اعلان، یہ اعلان حضور علیہ السلام وہی آئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ بھائی یہ جوا، یہ شراب، یہ سب چیزیں بدترین گناہ کے کام ہیں، بچو ان سے، یہ حرام ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کرنے والا بھیجا، جاؤ بھائی سارے محلوں میں اعلان کر دو شراب حرام کا ہو گئی۔ یہ اعلان ہونا تھا۔ سیرت نگار اہل سیر نے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں شراب بہہ رہی تھی گلیوں کے اندر، ایسا نہیں تھا، ان کی تجارت کا مدار شراب پہ تھا، بہت سے لوگوں کی بڑی بڑی تجارتیں شراب پر، بڑے اسٹاک تھے شراب کے، سب بہا دی۔ کسی مجلس میں شراب کا دور چل رہا تھا، وہیں بہا دی، منہ میں تھی باہر نکالی، حلق میں تھی الٹی کر کے نکالی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اندر وہ ایمانی جذبہ تھا، ان چیزوں کا یقین تھا۔ اعلان ہوا، پردہ فرض کر دیا گیا۔ کس نے پردہ کیا؟ اس امت کی سب سے بلند ترین خواتین میں، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں اور اس وقت کی صحابیات نے پردہ کیا۔ پردے کا حکم آیا، ازواج مطہرات حجرے کے اندر، صحابہ کوئی سوال کرنا چاہیں پردے کے پیچھے سے، سامنے آ کے دین کا سوال نہیں کر سکتے۔ میرے محترم دوستوں، سود، یہ آیات سورہ بقرہ کی آیات میں آپ سنیں گے، ایسے ایسے سود تھے کہ بہت اس کے اوپر منافع تھا، حرام منافع۔ اعلان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، سود حرام ہو گیا، اور سب کے سب سود کی رقم کو چھوڑ دیں، یعنی 1 لاکھ روپیہ دیا ہے اس پر 10,000 روپے، اب اتنے مہینوں کا سود، اتنے سالوں کا سود کا سب چھوڑ دیا ایک اعلان پر، ہم اپنی اصل رقم لیں گے، سود نہیں لیں گے۔
حضور اسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. آپ کے چچا نے اور رشتہ داروں نے سودی معاملات کیے تھے، سود کی حرمت آئی. غرض یہ کہ میرے محترم دوستوں، دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان، کیونکہ یہ چیزیں اندر اتر چکی تھیں. تو یہ انقلابی عقیدہ ہے. جب یہ سامنے ہوگا کہ جناب فلاں ہمارا دوست تھا، اس کا انتقال ہوا، فلاں رشتہ دار کا، فلاں مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں روح کے نکالنے کی صورت یہ ہوگی، ایمان والوں کی روح اس طرح نکلے گی، فاسقوں فاجروں کی اس طرح نکلے گی. اوہو، یہاں تو کوئی میرے ساتھ نہیں رہے گا. چاروں طرف سورہ واقعہ آپ پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم قادرين. یعنی عجیب آیات ہیں کہ تم چاروں طرف اپنے اس مرنے والے کے بیٹھے کی مدد کر سکتے ہو، اس کی کچھ نہیں کر سکتے. اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بیوی، ماں باپ کا علاج کرانے والا اپنے بھائی، بیوی، بیٹی، ماں باپ کی موت کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. یہ تو خود اس کی تیاری کرنی ہوگی. تو اللہ رب العالمین ان پورے حالات کو بیان کر رہے ہیں. اب آپ حضرات آیات کا ترجمہ بھی دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ تفسیر انشاءاللہ ہوتی جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. سورہ نازعات شروع ہوئی. مجھے امید ہے کہ سارے شرکاء نازعات کا ترجمہ و مفہوم اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ نازعات کا مطلب کیا. سورت کا نام تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، نازعات، نازعاتن، کھینچنے والے، سختی سے کھینچ کے روح نکالنے والے فرشتوں کو نازعات کہا جاتا ہے. والنازعاتی، اچھا قسم ہے. یہ قسم کا ترجمہ کس سے کر رہے ہیں بھائی؟ واو سے. واو. والضحا واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا والشمس وضحاها والفجر ولیال عشر. یہ سب ہماری صورتیں گزر چکی ہیں واو قسم کے لیے. تو والنازعات قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالنے والے ہیں، غرقا، سختی سے کھینچ کر، غوطہ مار کے روح نکالتے ہیں، اندر سے کھینچتے، روح نکلنا نہیں چاہتی. کن کی؟ کافروں کی، فاسقوں اور بدکاروں کی. نازعات کھینچنے والے، غرقہ غوطہ لگا کے سختی سے. والناشطات قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھولنے والے ہیں. ناشطات، نشطا کھولنا. کس کو کھولنے والے؟ گرہ کو. گرہ کو بھی سختی سے کھولا جائے، نرمی سے. کہتے ہیں نشطا، نرمی سے کھولتے ہیں، بڑی نرمی سے، آہستہ سے صرف گرہ کھولی اور یوں نرمی سے روح باہر نکل گئی. والناشطات نشطا. اللہ پاک ہم سب کو ناشطات نشطا میں شامل فرمائے کہ ہمارے فرشتے. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ یہ آیات پڑھتے تھے تو دعائیں مانگتے تھے اللہ پاک سے. جنت کی آیات پڑھی، یا اللہ ہمیں اس میں شامل فرما، یہ نعمتیں عطا فرما. جہنم، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. بدکار لوگ، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ فرما. اللہم لا تجعلنا منہم. نیک لوگ، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے شامل فرما. تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے ناشطات نشطا آتے ہیں. ان لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما جن کے لیے فرشتے نازعات غرقہ کی صورت میں آتے ہیں. اس کی بات فرمایا والسابحات سبحا. حکم ہے، اور یہ فرشتوں کا نظام بڑا عجیب نظام، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عجیب فوج ہے کہ کائنات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کہتے جناب یہ ایسا بڑا آدمی ہے، اس کے ساتھ اتنی فورس ہر وقت ہوتی ہے، ایسی کیا کہتے ہیں وہ ٹائیگر فورس، ٹائیگر فورس سے فلاں، فورس سے فلاں، وہ ایسے تربیت یافتہ اور اتنے بہادر، اتنے چست، اتنے تیز، ایسے حفاظت کرنے والے، کوئی تصور ہی نہیں ہے. جو رب العالمین کی فورس سے فرشتے. سابحاتی سبحا میں بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا ترجمہ دیکھیے، لکھتے ہیں پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. حکم ہے روح نکالو، فوراً آؤ تیزی سے. اب دیکھیں پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے. ابھی میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نازعات بھی اپنا کام کر رہے ہیں، ناشطات بھی اپنا کام کر رہے ہیں. نیک لوگوں کی روحیں اس لمحے بھی قبض کی جا رہی ہیں. تو ناشطات نشطا. بدکار، کافر و مشرک لوگوں کی روحیں اس لمحے بھی قبض کی جا رہی ہیں. تو نازعات غرقہ. اب
اپنے کام میں لگے ہوئے، اور حکم ہے جیسی روح نکالو فوراً آگے پہنچاؤ اس مقام پہ جہاں کی وہ روح ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ نازعات غرقا، یہ کافروں کی روح نکالنے والے جب روح نکالتے ہیں تو سختی سے، تکلیف کے ساتھ. یہاں ایک اور بات عرض کرنی مقصود ہے جو اس سے مناسبت رکھتی ہے کہ یہ تکلیف جو ہے اور یہ راحت یہ دیکھنے والوں کو عام طور پہ محسوس نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں. اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی روح پر وہ خوشیاں، وہ راحتیں طاری کرتے ہیں. بدکار لوگوں کی روح پر وہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں. تو بدکار کی روح نکالی اور لے کے آسمان کی طرف چلے، آسمان کے سارے دروازے بند. کس کی روح ہے؟ بدکار فاسق و فاجر کی. سجین میں لے آ کے رکھ دو اس کو. اس کا مقام نہیں کہ رب تعالیٰ کے پاس جائے گی. تو فرشتے سجین، عرض کیا تھا سورہ مطففین میں آپ حضرات کو یاد ہو، اس لیے کوشش کیجئے وقتاً فوقتاً تفسیر آپ کے پاس ہے اس کو دیکھتے رہیں، نہیں ہے تو لے لیں. قرآن سے رشتہ قائم کریں، زندگی میں انقلاب آئے گا. کتاب انقلاب یہی ہے بھائی. دنیا کی ساری کتابیں کوئی انقلاب نہیں، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، زندگی اس سے بدلے گی. بار بار غور کیجیے، ایک مرتبہ پڑھنے سننے کی آیتیں نہیں، پوری رات صحابہ کرام تدبر کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین. آج بھی اللہ کے نیک بندے غور کرتے ہیں اس میں، یہ کلام اللہ ہے. تو وہاں سورہ مطففین میں آپ نے پڑھا تھا کہ سجین، فجار، فاسق و فاجر، کافر و مشرک، ان کی روحیں کہاں ہوتی؟ سجین میں. سجین کہاں ہیں؟ ساتوں زمین کے نیچے جہنم کے ایک مقام کا نام سجین، قید خانہ. قید خانہ یعنی وہ جہنم کے ایک مقام، اس جیل میں سجین ایک جگہ کا نام ہے جہاں بدکار لوگوں کی ارواحیں اور نیک لوگوں کی ارواح علیین میں بلند ترین مقام، بالا خانہ. وہ کہاں ہے؟ جنت کا ایک مقام ہے، وہاں نیک لوگوں کی روحیں وہاں رہتی ہیں. تو نازعات غرقہ جب تیزی سے روح لے کے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے وہاں پہنچاؤ، سجین میں پہنچاؤ ان کی روح. اور ناشطات نشطہ جب روح لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے ہر دروازہ کھلتا ہے، مرحبا مرحبا مرحبا. ہر دروازے سے ہر آسمان سے مرحبا کی آوازیں. یہ روح سیدھا اللہ کے عرش میں جاتی ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتی ہے. اللہ کے حضور واضح ہو رہی جی. سبحہ، سابحات کے معنی آتے ہیں تیرنے والے، تیرنے والے. سبحہ، سباحت کہتے ہیں تیرنے کو. حدیث میں آتا ہے کہ جو کھیل انسان کی جسم کے لیے صحت مند ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند بھی فرمائے، اس کو آپ نے خود بھی اختیار فرمایا، اس میں ایک سباحت ہے، تیرنا. تو سابحہ، سبحہ، سبحہ نہیں، سبحہ کے معنی تسبیح پڑھنا، سبحہ اس کا مطلب آتا ہے تیرنا. سابحات تیرنے والے، سبحہ تیزی سے فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. کون؟ یہ فرشتے. تیرنے کے ساتھ کیوں تعبیر کیا؟ دیکھیں آدمی چلتا ہے، سامنے کوئی رکاوٹ آتی ہے، آدمی دوڑتا ہے، کوئی پہاڑ، کوئی پتھر، کوئی، لیکن جب تیرنا شروع کرتا ہے تو عام طور پہ تیرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. فرمایا یہ فرشتے کہاں تیرتے ہیں؟ پانی میں نہیں، فضا میں تیرتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ جہاں حکم ہوا ہے روح کو لے کے جانے کا. والسابحات، اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی، سابحاتی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں، سبحن تیرتے ہوئے. تیرنا کہاں پر؟ فضا کے اندر، اور فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں. چوتھی قسم کھائی، فالسابقات سبقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے لپکتے ہیں. سبقا مسابقت، آگے بڑھنا. حکم ہے یہ کام کرو تو بہت تیزی سے، کسی کام میں کوئی سستی، حکم عدولی، حکم ہوا اس طرح روح قبض کرنا ہے، ایک ذرہ برابر بھی وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے. کسی کی رعایت کر لیں، کسی کے ساتھ نرمی کر لیں، کسی پہ رحم کھا لیں، ایسا کوئی سلسلہ فرشتوں کے ساتھ نہیں. یہ ہے فالسابقات سبقا، سابقات آگے بڑھنا. حکم دیا اللہ نے یہ کام کرو، بس انہوں نے وہ کام کرنا ہے فوراً. تو یہاں ترجمہ کیا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں. سابقاتی بڑھنے والے، سبقاً آگے کی طرف، تیزی سے اپنے کام کو انجام دینے والے. فالمدبرات امرا،
یہ آخری قسم کھائی، قسم ہے ان فرشتوں کی. دیکھیں سابحات جمع سابحتن کی تیرنے والے، سابقات جمع سابقتن کی لپک کے آگے بڑھ کے اس کام کو کرنے والے، مدبرات تدبیر کرنے والے، انتظام کرنے والے، فالمدبرات امرا. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو انتظام کرتے ہیں کس چیز کا؟ امرا، اس حکم کا جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں ترجمہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں. حکم کیا ملتا ہے؟ یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک روح ہے، اس کو علیین میں لے کے جاؤ، اس کا انتظام. حکم ملتا ہے یہ بدکار و فاسق و فاجر کافر و مشرک کے سجین میں لے جاؤ، اس کا انتظام. حکم ہوتا ہے تم کسی نیک کی روح کو قبض کرنے جاؤ تو وہ انداز. حکم ہوتا ہے کسی بدکار کی روح کو قبض کرنے جاؤ تو وہ طریقہ. فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انتظام تدبیر کرنے والے، مدبرات امرا، اس امر حکم کی جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. یہاں تک ان 5 آیات میں میرے محترم دوستوں نیک اور بدکار لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا اور ان کے اس عارضی مقام تک پہنچانا جہاں وہ قیامت کے دن تک رہیں گے. قیامت کے دن تک جہاں ان کی روحوں نے رہنا ہے اس کا بیان تک. کیوں بیان کیا؟ اس پہ غور فرمائی. کیوں بیان شروع کیوں کیا یہاں پہ؟ اس لیے کہ میرے محترم دوستوں میں اور آپ جو ان کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یا اس کے بعد میرا اور آپ کا پہلا مرحلہ یہ ہے. اس دنیا کے بعد پہلا مرحلہ، پہلا سفر ہمارا یہاں سے شروع ہوگا. روح کا قبض ہونا اور عالم برزخ کے اس مقام پہ روحوں کا جا کے رکھا جانا. پھر اللہ سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی روح کو قبض کرنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. سب آمین کہہ دیں. اللہ پاک ان میں ہمیں شامل فرمائے. اور اس کے لیے محنت کرنی ہوگی بھائی. یہ کام صرف تمناؤں سے نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا رات کو جاتا ہے 3-4 بجے سبزی منڈی، وہاں سے سبزی لاتا ہے، فروٹ منڈی وہاں سے پھل لاتا ہے، اپنے ٹھیلے کو صاف کرتا ہے، سبزی کی تراش خراش کرتا ہے، صبح سبزی لگاتا ہے، دن بھر پھیری لگا کے بیچتا ہے، شام کو اس کے ہاتھ کچھ پیسے آتے ہیں. اگر وہ گھر میں سوتا رہے یا عیش و عشرت کھانے پینے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہے تو کیا شام کو اس کو یہ نتیجہ، یہ فائدہ مل جائے گا؟ ایک آدمی 30 دن میں ایک دن بھی کام نہ کرے، یہ چند دن چلا جائے، 30 دن بعد اس کو پوری تنخواہ مل جائے گی؟ یہ 5 وقت کی نماز، یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ گناہوں سے بچنا، یہ قدم قدم پر شریعت کے احکامات کو پورا کرنا، آنے والی ناگواریوں کو برداشت کرنا، اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے اس کی. تو ناشطاتی نشطہ کی دعا مانگتے ہیں تو نیت کریں کہ ہم محنت و تیاری بھی کریں گے، اور دعا مانگیے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے کہ جن کی روح کو قبض کرنے کے لیے نازعات غرقہ آتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کی روحوں کو فرشتے لے کر علیین میں جاتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے جن کی روحوں کو فرشتے سختی سے نکال کے سجین میں لے آ کے رکھتے ہیں. فالمدبرات امرا، یہ پہلا مرحلہ ہوا. آگے دیکھیے آیت نمبر 6، یوم ترجف الراجفہ. یہ پہلا زلزلہ ہے قیامت کا، نفخہ اولا. یوم، جس دن، ترجف الراجفہ، بھونچال ہر چیز کو ہلا دے گا. ترجف، رجفہ کے معنی آتے ہیں ہلانا، زلزلہ. راجفہ ہلانے والی چیز، وہ کیا ہے؟ سور، اسرافیل علیہ السلام کا. وہ ایک آواز ہوگی، جب وہ آواز پوری شدت کے ساتھ آئے گی کائنات کا سارا نقشہ درم برم ہو جائے گا. یہ عمارتوں کی کیا حیثیت ہے؟ 100 منزلہ، 150 منزلہ، 200 منزلہ، فلاں برج بنا لیا، فلاں عمارت بنا لی، اور بڑے دعوے سے کہا کہ یہ زلزلہ پروف ہے. یہ کیا ہے؟ زلزلہ پروف، طوفان پروف. آج آپ نے سنا ہوگا کہ جدید انجینئرنگ نے وہ ایسے سریے اس میں استعمال کیے ہیں کہ عمارت حرکت تو کرے گی، گرے گی نہیں.
یہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عمارت ہے جو ٹوٹ بھی جاتی ہے، ہل بھی جاتی ہے۔ رب العالمین کے وہ پہاڑ جو زمین پر میخوں کی طرح ہیں اور میلوں پر پھیلے ہوئے پہاڑ، آپ چلے جائیے پہاڑوں کے سلسلے، ہمالیہ، قراقرم اور جتنے پہاڑ دنیا کے اندر، وہ پہاڑ جناب بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو ان بلڈنگوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے ترجف الراجفہ۔ فرمایا جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا، یہ پہلا سور ہوگا، یوما جس دن، ترجف رجفہ یرجف ترجف ہلا کے رکھ دے گی، زلزلہ آ جائے گا۔ کیا چیز ہلائے گی؟ راجفہ، ہلانے والی۔ بھونچال کیا ہے؟ وہی سور۔ تو ساری کائنات کا نقشہ ختم، ساری کائنات کا نقشہ ختم۔ قیامت کبریٰ قائم ہو گئی۔ صغریٰ تو قائم ہوئی تھی موت کے ساتھ، کبریٰ قائم ہوئی کائنات کے سارے نقشے کی۔ یہ امریکہ، یورپ، یہ آسٹریلیا، فرانس، جاپان، سب ختم۔ آج جس کے نام لے کے انسان کے دلوں کے اندر ایک عظمت و ہیبت آتی ہے، یہ بہت جلد سب کو اللہ پاک سمیٹنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، وہ دن آنے والا ہے، ترجف الراجفہ، کہ بھونچال یعنی سور ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اچھی سب ختم ہو گیا، اب کچھ بھی کائنات میں نہیں بچا، کہیں سورج نہیں، کہیں چاند نہیں، کہیں ستارے سیارے نہیں، کہیں آسمان زمین نہیں، کہیں فرشتے انسان نہیں، کہیں جنات حیوانات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، للہ الواحد القہار، ایک ذات موجود ہے بس۔ پوری کائنات کے آپ سمجھے کہیں کچھ نہیں، جیسے کہیں کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی۔ یہ ہے میرا اور آپ کا پکا عقیدہ اور یقین، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جس طرح کہیں کچھ نہیں تھا، ایک اللہ کی ذات تھی، اسی طرح کہیں کچھ نہیں رہے گا، ایک اللہ کی ذات رہے گی۔ آپ دیکھیے سورہ مؤمن 24واں سپارہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ منظر کیا ہوگا؟ منظر یہ ہوگا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ کو ہم ختم کر دیں گے، اور اللہ پاک پھر اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت؟ کہاں ہیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ؟ کسی کے اندر ہوں گے نہیں، سب ختم، کسی میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی۔ للہ الواحد القہار، اللہ پہ کہیں گے ایک اللہ کی بادشاہت ہے، جو واحد اکیلا ہے، قہار غالب ہے، اس کا غلبہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا میرے محترم دوستوں؟ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس کو فرمایا تتبعها الرادفہ، آیت نمبر 7 دیکھیے۔ پھر اس کے بعد ایک جھٹکا، ایک اور جھٹکا آئے گا، تتبعها، اس کے پیچھے آئے گی، رادفہ ایک آنے والی چیز، تتبعها اتباع سے ہے، یعنی اس بڑے زلزلے کے بعد ایک اور آواز آئے گی جس کو رفع ثانیہ کہا جاتا ہے، رادفہ جو اس کے پیچھے آئے گی۔ اس کے پیچھے آنے والی اس آواز سے کیا ہوگا؟ انسان، آدم علیہ السلام پہلے انسان اس دنیا کے، اور جو آخری انسان دنیا میں پیدا ہوگا وہ سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب اس بات، یہ آیت ہے نا، یہ آیت ہے آج تو نازل نہیں ہوئی، تو حضور علیہ السلام پہ نازل، حضور نے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، تو آپ جانتے ہیں کافروں نے کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ پاک بیان، اَإِنَّ یقولون اَإِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ ہم دوبارہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹائے جائیں گے، مر کے ختم، کوئی بھی نہیں، دوبارہ اٹھیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، وہ سیدھا ہڈیاں، کھوکھلی ہڈیاں ہونے کے بعد دوبارہ، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسا ہو گیا، اول تو ایسا ہوگا نہیں، یہ انکار کیا تھا مشرکین نے، یہ انکار کیا کافروں نے، آج بھی انکار کر رہے ہیں، آج بھی کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، بس موت تک کو مانتے ہیں، موت کے بعد کچھ نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو بڑے خسارے والی بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بیان کر رہے ہیں اس کی تیاری تو ہمارے پاس کوئی نہیں، پھر تو قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ آیتیں آنے والی آگے۔ تو لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو یہ تو ہے کافر۔ ایمان والے کی حالت کیا ہے؟ قرآن سے دور ہیں، ان سارے عقائد کو بس جانتے ہیں، ہاں جی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، جی مانتے ہیں، جانتے ہیں ایسا ہوگا، سوال جواب جی ہوگا، لیکن زندگی یہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا،
جو آدمی پورا دن اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے آگے نہ جھکے، جو اللہ کی نافرمانی، سرکشی 24 گھنٹے اس کی زندگی، وہ کہاں اس کی تیاری کر رہا ہے، کہاں اس کو اس کا عقیدہ و یقین ہے؟ آیات دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں تتبعها الرادفہ، آیت نمبر 7۔ اس کے بعد ایک جھٹکا اور آئے گا، جب آئے گا انسان سارے کے سارے کھڑے ہوں گے ایک آواز پر، وہ سارے انسان و جنات پورے میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور میں مختلف مواقع پر مختلف آیات کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں، یہی جسم ہوگا، یہی چہرہ، یہی ہاتھ پاؤں، یہی انگلیاں، یہی انگلیوں کے نشانات، اسی طرح، بالکل اسی طرح اللہ کھڑا کر دیں گے لا کے۔ سورہ لقمان میں سمجھایا کہ تم کہتے ہو اللہ کے لیے اٹھانا مشکل ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ اس وقت 7 ارب انسان دنیا کے اندر ہیں، قرآن کی آیت قیامت تک رہے گی بھائی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کو پیدا کرنا، موت دینا، دوبارہ بعثکم، دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، ایک انسان کو موت دینا، دوبارہ اٹھانا۔ تم اللہ کی قدرت کو سمجھتے کیا؟ اتنی قادر ذات۔ تو فرمایا پھر انسان کھڑے ہوں گے سارے، کیفیت کیا ہوگی؟ جب سارے انسان کھڑے ہوں گے تو یہ کیفیت جو بیان کی جا رہی ہے یہ خصوصاً کیفیت کافروں، فاسقوں، بدکاروں، جنہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ قلوب، بہت سے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، بہت سے دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، کیونکہ اب تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو سنتے تھے، جو حضور علیہ السلام فرماتے تھے، جو قرآن کی دعوت تھی، اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، دوبارہ اٹھا کے اللہ نے کھڑا کر دیا اپنے سامنے۔ قلوب، بہت سے دل، یومئذ، اس دن، واجفہ، لرز رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ابصار جمع بصر کی آنکھیں، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، جیسے انسان افسوس، جرم کا اقرا، ہم مجرم ہیں، ہم نے غلطی کی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بچاؤ کا تو راستہ کوئی نہیں۔ کیفیت اللہ پاک بھی، دل ڈرے ہوئے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہیں کون لوگ؟ اللہ فرماتے کون لوگ ہیں؟ سنیے، دیکھیں یہاں پر میم لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، وقف لازم کی علامت، کسی وجہ سے عرض کروں، توجہ فرمائی۔ یہ ابصارها خاشعہ پہ فرمائیں یہاں وقف کرو، کیونکہ یہ 2 آیتوں میں ان کافروں اور فاسقوں کی کیفیت کو بیان فرمایا جو میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دل لرز رہے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ سنیے جناب، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یوں کہا کرتے تھے، یقولون، یہ کافر لوگ کہتے تھے، اِنَّا، کیا ہم، لمردودون، لوٹائے جائیں گے۔ مردودون رد سے ہے، ردہ لوٹانا، رد کرنا، مردودون ان کو لوٹایا جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مردودون، کیا ہم لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ، اپنی پہلی والی حالت پر، یعنی جس طرح آج موجود ہیں۔ اب میرے والد تھے، وہ چلے گئے دنیا سے، مٹی ہو گئے، کیا دوبارہ ان کو اسی طرح پہلی والی اس حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے تھے۔ اب ان کہنے والوں کی حالت دیکھو، دل لرز رہے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہاں وقفہ کر کے وقف لازم قرار دیا کہ یہاں رک جائیں، اور یقولون سے انہی لوگوں کا وہ قول یاد دلایا جو دنیا میں کہا کرتے تھے۔ بات واضح ہو رہی جی؟ آج ان کی کیفیت کیا؟ ڈر رہے ہیں اور خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ کیوں؟ یہی لوگ ہیں جو ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ یقولون، کہتے تھے یہ کافر لوگ، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کہ ہم پہلی والی حالت پر دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، انہی کی بات چل رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ اِذَا كُنَّا، کیا ہم عظامن ہوں گے، ہڈیاں ہماری، نخرہ، کھوکھلی؟ یہ سب دنیا کا قول ہے ان کا، ہے نا، دنیا کے قول۔ جیسے آج بھی کہتے ہیں نا کہ بڑی بڑی باتیں کی، جب جرم ثابت ہوا، پکڑے گئے،
تو پھر سزا کے اندر اور عدالتوں کے اندر اور جیلوں کے اندر سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کی چھوٹی سی عدالتیں، معمولی سزائیں۔ یہ دنیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج یہی لوگ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، دل لرز رہے ہیں، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، تو ان کا قول چل رہا ہے یہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل، کیا جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، عظام عظم کی جمع ہے، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، عظام جمع ہے، ہڈیاں نخرہ کھوکھلی بوسیدہ۔ قالوا، یہ کافر و مشرک کہتے تھے، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، تِلْكَ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، اگر ایسا ہوا تل کا اذن تو اس صورت میں کرتن، کرہ دوسری مرتبہ دوبارہ لوٹنا، دوبارہ زندہ ہونا، خاسرہ بڑے خسارے والا ہوگا۔ بس پھر دوبارہ میم کی علامت لگائی کہ یہ بات ختم ہو گئی۔ وہ دو آیتوں میں قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، ان دو آیتوں میں کافروں، مشرکوں، بدکاروں کی کیفیت بیان کی، میدان محشر میں کس طرح کھڑے ہوں گے۔ ان تین آیتوں میں کون سی؟ اَإِذَا يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، ان تین آیتوں میں ان کا وہ قول یاد دلایا جا رہا ہے۔ تم کہتے تھے دنیا میں نا، تم دنیا میں کہتے تھے أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ یہ دیکھو پھر اس کے بعد اللہ پاک مزید، کیونکہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی نا، ابھی تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ تو بند آنکھوں کو کھول رہی ہے، یہ تو غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر رہی ہے۔ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، کل جاگنے سے فائدہ نہیں ہوگا، آج بیدار ہو جاؤ۔ یہ ہمیں بیدار کر رہی ہے، ہمیں غفلت سے نکال رہی ہے۔ آج چلے جائیں میرے محترم دوستوں باہر دنیا کے ماحول میں، تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل غفلت کا یہ ایک فضا قائم ہے۔ کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں، کسی مجلس محفل میں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ بس ہم دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں، موت اور اس کے بعد کے حالات کچھ نہیں۔ اس ایمانی ماحول میں بیٹھیں، پھر اندازہ ہوتا ہے اللہ اکبر، ہم کتنے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، کر کیا رہے ہیں، کیا چیز ہمارے کام آئے گی، کہاں لگے ہوئے ہم۔ جی تو فرمایا یہاں وقف لازم کے بعد پھر دوبارہ اسی منظر کو شروع کیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی، ایک زور کی آواز، زجرۃ واحدہ۔ فَإِنَّمَا، پس حقیقت، ہیا وہ یہ ہے کہ ہیا زجرہ، وہ ایک آواز ہوگی، زجرہ زوردار آواز، واحدہ ایک، زیادہ آوازیں نہیں۔ جناب جو ہے وہ آج کی عدالتوں میں کیا ہے، سمن جاری ہو رہے ہیں اور بلاوا عدالت میں نہیں آ رہے، چھپ رہے ہیں، پاکستان سے بھاگ گئے، جناب گواہوں کو مٹا دیا، پوری اپنی طاقت اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم عدالت میں پیش نہ ہوں۔ یہاں کیا فرمایا، کوئی لمبا چوڑا، زجرۃ واحدہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، قرآن نے کئی کی جگہ بیان کیا اس کو، ایک آواز، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ نتیجہ بیان کیا آواز کا نتیجہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حقیقت تو یہ کہ وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا، اِذَا یہ اچانک کے لیے آتا، اچانک یعنی ایک دم، یہ کام ایک دم ہوگا، تدریجاً نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ نہیں ہوگا، ایک دم سارے انسان زندہ ہوں گے، اور کہاں ہوں گے، ہم وہ سارے کے سارے، ساحرہ، ساحرہ کھلا میدان، کون سا میدان ہے جی، یہ میدان محشر۔ محشر کے معنی ہوتے ہیں جمع ہونے کی جگہ، یہ ہے انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ، اور اس میدان میں انسانوں کا، میرا اور آپ کا ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کا فیصلہ ہوگا۔ کس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، کس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا، کس کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے گناہوں کی سزا کے بعد جنت میں ڈالا جائے گا۔ فیصلہ کس پہ ہوگا بھائی، فیصلہ کس پہ ہوگا، ایمان اور اعمال صالحہ پر۔ بس یہ پورا خلاصہ ہے ہمارے درس کا۔
فیصلہ ایمان اور اعمال صالحہ پر۔ اس کے اثرات کب سے شروع ہوں گے؟ خصوصاً موت سے۔ یہ لفظ خصوصاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب موت کے بعد تو پھر عمل ختم ہو گیا، موت کے بعد تو جزا کا نظام شروع ہو گیا۔ خصوصاً موت سے جو تیاری کر کے جائے گا، ناشطاتی نشطہ، جو تیاری کر کے نہیں جائے گا، نازعاتی غرقہ۔ اب شروع ہو گیا نظام یہاں تک کہ جنت میں داخلہ اور دوزخ کے اندر پھینکا جانا۔ اور خصوصاً اس لیے کہا کہ اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں۔ آپ سچ بولیں گے، آپ نیک اعمال کریں گے، آپ فرائض کا اہتمام کریں گے، آپ حرام کاموں سے بچیں گے۔ میرے محترم دوستوں، قرآن وعدہ کر رہا ہے، اللہ کے وعدے ہیں، ہم تمہیں دنیا کے اندر سکون والی زندگی دیں گے، عافیت والی زندگی۔ ہاں، لیکن اصل جو سلسلہ شروع ہوگا موت سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کا ہمیں یقین نصیب فرمائے، اور ان آیتوں کے یقین کے مطابق اللہ میں زندگی گزارنے اور ان آنے والے شدید ترین حالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بیان فرمائے نا، قلوب یومئذ واجفہ، دل گھبرا رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہی میدان ہوگا، یہی انسان ہوں گے جس کو قرآن کہتا ہے، پچھلی ابھی سورہ عبس کے آخر میں آپ نے سنا کیا ہے، ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ مسفرہ، چہرے روشن، وجوہ یومئذ مسفرہ۔ یہی میدان ہے، یہاں آنکھیں جھکی ہوئی، دل لرز رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے، چہرے چمک رہے ہیں۔ ضاحکۃ مستبشرہ، خوش ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں اللہ کے عرش کے سائے میں۔ کیوں؟ تیاری کر کے آئیں، تیاری کر کے آئیں، اور تیاری کر کے نہیں آئے تو یہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔ میں جن احباب کے پاس یہ قرآن کریم موجود ہے، جن کے پاس نہیں ہے، کوشش کریں قریب ہو کے دیکھ لیں۔ ایک مرتبہ ترجمہ میں پھر کرنا چاہوں گا تاکہ ذہن نشین ہو، اس کے بعد ایک مرتبہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ والنازعات غرقا، پہلی آیت، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مؤمنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، دیکھیے میں عرض کر رہا تھا مضمون پورا ہوا، یہاں کا وقف کر لیں اس کے بعد، کیونکہ فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ ملا کے نہ پڑھیں، یہاں ایک مضمون ختم ہوا۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، بھونچال وہی سور، وہ آواز، تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، دوسرا سور، اس سے انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، ان کی کیفیت ختم، اب ان کا قول جو دنیا میں کہتے تھے، ہاں یہ تو کافروں کا قول بیان کیا نا بھائی، آج ایمان والوں کا قول بھی لے لیجئے، ایمان والوں کا قول بھی لیجئے، تاکہ ہم سب سے پہلے میری اصلاح ہو، میری تربیت ہو، مجھے فکر پیدا ہو۔ کہیں یہ بات کرے ارے کیا تم نے مرنے کی باتیں شروع کر دی، لگتا ہے مولویوں کے پاس اٹھ بیٹھ رہے ہو، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی ایک ذرہ برابر کوئی شبہ ہو، اللہ اکبر، آج چھوڑیں بھائی ان بات، دیکھی جائے گی، کر لیں گے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو کسی نوجوان ایمان والوں کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں بیٹھنے لگا، نیت کر لی داڑھی رکھوں گا، نماز پڑھ لوں گا، فجر میں اٹھ رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بے دین معاشرہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے، ابھی سے کیا کر رہے ہیں بھائی، تو زندگی پڑی ہے، کہاں کی زندگی پڑی ہے، اسی کی تو تیاری کرنی ہے۔ تو دیکھیے یہ قول تو ان کافروں کا ہے، ایمان والوں کا قول انکار نہیں کر رہے، لیکن کیا عملی انکار کر رہے ہیں، زبان سے نہیں کر رہے۔ یقولون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ترجمہ، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ قالو، کہتے ہیں، تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اگلا منظر،
یہ تو ان کا قول نقل کیا. اب دوبارہ میدان محشر کا منظر. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی, وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے. وہ اچانک وہ سب, کون سب؟ سارے انسان, سارے جنات. ساہرہ, ایک کھلے میدان میں ہوں گے. آیت نمبر 14 آج کی درس کی آیت مکمل ہوئی. اگلی آیت نمبر 15 سے اللہ پاک نے فرعون موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یعنی غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا واقعہ اور ہدایت کی طرف بلانے والے اللہ کے پیغمبروں کا قصہ, تاکہ انسان کو نصیحت و عبرت حاصل ہو. ان آیات کو ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ بھی لیجئے اور ان کے ترجمے پہ غور کیجیے. جو مقصود ہے اس درس کا کہ قرآن سے ایک رشتہ و تعلق قائم ہو. جب قرآن پڑھیں سنیں تو اس کا ایک حد تک مفہوم, ایک تازگی ہمارے ذہن میں ہو اور قرآن کے ذریعے ہم نصیحت و عبرت حاصل کر رہے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. عرض کیا تھا کہ دل میں دعا مانگا کریں. پڑھتے وقت امام صاحب پڑھ رہے ہیں, ہم پیچھے سن رہے ہیں, دل میں دعا مانگیں. کب مانگیں گے؟ جب سمجھیں گے تو مانگیں گے. ورنہ منازعات غرقا مناشطات پشتہ پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا بات ہو رہی ہے, پتہ نہیں کیا تذکرہ ہو رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے, اہمیت سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. صدق اللہ العظیم.